السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ محمد عباس قادری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، پورے رمضان کسی ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھنا لازمی ہے یا جہاں پر بھی ہمیں ٹائم ملے ہم وہاں پہ تراویح پڑھ؟ انشاءاللہ عز و جل، بہت اچھا اور اہم سوال کیا ہے آپ نے، اس کا بھی جواب حاصل کریں گے۔ جی نیکسٹ کویسچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تراویح جو ہے یہ 4 رکعت کر کے جو ہے نا یہ پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت کر کے؟ دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جس بندے نے فرض نماز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، وہ تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس کا جواب عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ آمین، ضرور آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ جی حضور، 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال عباس قادری تھے ہمارے، اور ان کا یہ سوال تھا کہ کیا پورا رمضان ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھنا ضروری ہے یا جہاں سہولت ہو یا مختلف مساجد کے اندر بھی پڑھنا یہ درست ہے؟ جی، جہاں جہاں صحیح تراویح پڑھانے والے ہیں، صحیح انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد ہی کے اندر تراویح ادا کریں جبکہ صحیح طریقے سے وہاں پر تراویح ہوتی ہو۔ لیکن اگر کہیں دعوت میں گئے ہوئے ہیں، کسی اور مقام پہ گئے ہیں، جانا وہاں پر ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی اور کے پیچھے بھی تراویح پڑھ لیتے ہیں جو صحیح طریقے سے تراویح پڑھتا ہے، قرآن پاک صحیح ادا کرتا ہے تراویح کے اندر اور صحیح العقیدہ ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں، تراویح ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی مسجد کے اندر ساری کی ساری تراویح کی نمازیں ادا کرنا یہ بندے پر لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے، صحیح کہ آپ نے بات کی حضور۔ ہمارے ہاں تو اس کے پیچھے پڑھنے کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو جلدی پڑھتا ہو، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مشہور ہوتے ہیں ایسے حفاظ کہ بھائی یہ تو 25 منٹ میں ختم کر دیتا ہے، یہ تو 30 منٹ میں فارغ کر دیتا ہے، اور کبھی کچھ طوالت ہو جائے کسی کے ہاں تو اب وہ پھر اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، یار سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی اتنا لمبا کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کئی حفاظ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ان دنوں میں حفاظ واقعی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سال ہر سال کا ان کا معمول ہوتا ہے، تو عوام کے لیے بھی مدنی پھول ہو جائیں، پڑھنے والے کے لیے بھی ہو جائیں کہ پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کا اس حوالے سے کیا ذہن ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عبادت کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ عبادت سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جی، یا تراویح پڑھنے سے، عبادت کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے یا بتانا ہے کہ میں نے ساری کی ساری تراویح ادا کی ہیں؟ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ صحیح طریقے سے تراویح ادا کی جائے۔ بے شک۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی، ایک شرح یہ بھی کی گئی کہ جو قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اس پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو تراویح کے اندر یعلمون تعلمون پڑھنے والے کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ ہی نہ آئے، تو ایسے کے پیچھے تو تراویح پڑھنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ تو آپ کا جو مقصود تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تھا تراویح پڑھنے سے۔ تو تراویح جب صحیح طریقے سے پڑھیں گے، صحیح خوان کے پیچھے پڑھیں گے کہ جو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو تراویح کا مقصود اصلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے حصول کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ذریعہ بن جائے گا۔ بلکہ کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے جہاں ایک طبقہ یہ ہے کہ جو بہت تیز پڑھنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی ایسے مسلمان ہیں کہ جو ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ یار فلاں حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں تو سننے میں بڑا لطف آتا ہے، تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کی تو ایک لذت ہوتی ہے، قرآن کی ایک چاشنی ہے، اور اچھے انداز پر قرآن جو پڑھتے ہیں تو واقعی سننے میں ایک لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت کی ایک اپنی لذت ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اپنا دل لگانے کے لیے سعی کریں گے، تو جس کو اس کا لطف آ جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے، اپنے دل کے زنگ کو وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی جگہوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں پر خوبصورت قرآن پڑھا جاتا ہے، اچھے انداز پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پاک کلام کو پڑھنے اور سننے میں ایسا ہمارا دل لگائے کہ ہم بھی اچھے انداز پر پڑھنے اور سننے والے ہو سکیں۔ حضور ایک اور سوال تھا ہمارے پاس، اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا 4 رکعت پڑھی جائیں یا 2 رکعت پڑھی جائیں، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بہتر اور اولا تو یہی ہے کہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے جی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے. یہی بہتر طریقہ کار ہے کہ 20 رکعتیں جو ہے وہ 10 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں. صحیح. اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر وہ بیٹھتا رہا تو اس کی جو ہے وہ تراویح ہو جائے گی. البتہ اگر بیٹھا نہیں ویسے ہی کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں وہ 2 رکعتیں کہلائیں گی، 2 رکعتیں اس کی نہیں ہوں گی. تو پڑھنے کی اجازت ہے 4 کر کے، لیکن بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے وہ ادا کریں انشاءاللہ. نیکسٹ انہی کا ایک اور سوال تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں تو کیا اب وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ فرض اگر جماعت سے نہیں پڑھے تو جی. اپنے پڑھ لیے اس نے، کیونکہ تراویح کا جو وقت ہے اچھا وہ عشاء کے صحیح. فرض کے بعد سے لے کے طلوع فجر سے پہلے تک کا ہے، صحیح. یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک کا ہے. تو فرض ادا کر لیے تو جی. اب وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے اور وتر اپنے خود ہی ادا کرے، وہ جماعت کے ساتھ وہ نہ پڑھے. تو جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، اپنے پڑھ لیے ہیں، تو وہ تراویح کی جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے. کیا تراویح کی قضا بھی ہے؟ اگر کسی وجہ سے تراویح رہ گئی، کسی کی چھوٹ گئی، واقعی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو کیا اب اس کو اس کی قضا بھی کرنا ہوگی؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تراویح کی اگر جماعت رہ گئی تو اس صورت میں جو ہے وہ تراویح رہ گئی. صحیح. تو یہ نہیں، اگر تراویح کی جماعت آپ کی رہ گئی ہے تو اب آپ اپنے طور پہ تراویح کی 20 رکعتیں ادا کریں. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. تو یہ طلوع فجر سے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے تک پڑھنا چاہیں، طلوع فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے تو اس کے اندر پڑھنا یہ ضروری ہے. تراویح کی قضا نہیں ہے. اب اگر وہ یہ تراویح پڑھتا ہے تو یہ وہ سنت مؤکدہ اس کی ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ تراویح اس کی بطور نفل مستحب کے طور پہ ادا ہوگی. صحیح. جزاک اللہ خیرہ.